अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। लेकिन अब खबर यह है कि वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी के छापे में जनाब हाथ मार दिया है और बराह रास्त पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के सरबरा जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को चैलेंज कर दिया है। कौमी असम्बली से खिताब के दौरान ख्वाजा आसिफ साहब ने पीपल्स पार्टी के बड़े आइनी कारनामे को ढकोसला करार दिया और कराची में होने वाली हालिया आतिशज़दगी जो कि गुल प्लाजा में हुई थी, जिसमें दर्जनों कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, उसको शहरी हुकूमत की नाकामी से ताबीर किया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने 18वीं तरमीम को एक ढकोसला करार देते हुए कहा कि 18वीं तरमीम से जो तमाम तर इख्तियारात हैं वो सूबाई दारुल हुकूमतों को मुंतकिल हो गए हैं। मुल्क ताकतवर वफाक से चलता है। इस तरमीम ने वफाक को तमाम तर इख्तियारात से महरूम कर दिया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी ही गरज चमक के साथ जनाब कौमी असम्बली में खिताब किया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर चंद पॉइंट्स की निशानदेही की। पहले मैं उनके खिताब की कुछ तफसीलात आपको बताता हूँ और फिर इसके सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं कि जनाब इस वक्त कौन सी नई खिचड़ी पक रही है और क्या किसी नए वंडर बॉय की जो ख्वाहिश है या उसकी जो तलाश है वो कहीं हकीकत पर मबनी खबर तो नहीं है। मामला ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने 18वीं तरमीम के बारे में उनका ये कहना है कि 18वीं तरमीम के ज़रिए जो दावे किए गए थे और उसमें ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी शामिल थी जिसने 18वीं तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय किया था और इख्तियारात को सूबों को मुंतकिल किया था। उनका ये कहना था कि बजाय इसके कि 18वीं तरमीम के ज़रिए जो इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए गए थे वो इख्तियारात नीचे यूनियन कौंसल, वार्ड लेवल, तहसील और ज़िलाई और डिवीजनल सतह पर मुंतकिल किए जाते। सूबों ने वो तमाम तर इख्तियारात अपने दारुल हुकूमतों तक महदूद कर लिए, जिसकी बुनियाद पर इख्तियारात का निचली सतह पर इर्तकाज नहीं हो सका और उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है। उनका ये मानना था कि इस वक्त 18वीं तरमीम के बाद हर सूबे ने अपने अपने मर्जी का बल्दियाती निज़ाम को मुतारफ़ कराया है और किसी सूबाई हुकूमत के तहत जो बल्दियाती निज़ाम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल बेइख्तियार निज़ाम है, क्योंकि तमाम तर कंट्रोल सूबाई हुकूमतें अपने कंट्रोल में रखती हैं और उसकी बुनियाद पर जो लोकल बॉडीज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर डिलीवर करने में नाकाम रहती हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना था कि 27वीं आइनी तरमीम के मौके पर लोकल गवर्नमेंट को बाइख्तियार बनाने की तजवीज़ थी, लेकिन इत्तफाक ना होने के सबब इससे पीछे हटना पड़ा। यानी वो ये कहते हैं कि ये जो 27वीं आइनी तरमीम कौमी असम्बली में पास की गई थी और उसके बाद वो आइन का हिस्सा बनी है जिसमें मुख्तलिफ एस्पेक्ट शामिल थे, आइनी अदालतें शामिल थी, जजेस की ट्रांसफ़र और इस तरह के दीगर मामलात शामिल थे। 27वीं आइनी तरमीम को एक जामे आइनी पैकेज के तौर पर लाने का इरादा था और ये वही इंकशाफ है ख्वाजा आसिफ साहब का जो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से सामने आया था जब उनके साथ इब्तदाई तौर पर 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से मामलात को शेयर किया गया था। उन्होंने अपने एक ट्वीट में मुमकिना 27वीं आइनी तरमीम के तहत ये जो सूबों के दायरा इख्तियार है और नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड है इसकी में इसकी असर नौ तरतीब के हवाले से भी उन्होंने इंकशाफ किया था और फिर नए सूबे और इस तरह की दीगर चीज़ें भी सामने आई थी, लेकिन वो नहीं हो सका और 27वीं आइनी तरमीम महज अदालतों तक ही महदूद रही, उससे आगे नहीं बढ़ सकी। अब मामला ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि जो इख्तियारात है उसका निचली सतह पर मुंतकिल ना होना वो ऐसे वाक़यात का सबब बनता है जो कि गुल प्लाजा में हमें देखना पड़ा कराची में, जहां पर जो है वो लोकल गवर्नमेंट इस बात पर आपस में लड़ती हुई नज़र आ रही है कि जनाब फायर ब्रिगेड फलां यूसी के पास था, फायर ब्रिगेड फलां यूसी के पास था, मेयर कहता है कि मेरे पास कोई चीज़ें नहीं थी और उसके बाद बर वक्त कम्युनिकेशन ना होने के नतीजे में जो काम होना चाहिए था आग को फौरी तौर पर बुझाने के हवाले से वो नहीं हो सका। फिर जो फायर ब्रिगेड्स आ रहे थे वो वापस जा रहे थे, पानी भर कर आ रहे थे, फिर जा रहे थे, फिर आ रहे थे, उसकी बुनियाद पर जो तबाही है वो बहुत ज़्यादा फैली। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब तक 73 अफराद, कुछ छोटा नंबर नहीं है, 20-22 की तो लाशें निकाली जा चुकी हैं,
73 افراد کے بارے میں صوبائی حکومت سندھ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ابھی تک لاپتہ ہیں. آفیشیلی ایڈمٹ کر لیا گیا اور ان کے جو تمام عزیز و اقارب ہیں وہ گل پلازا کے باہر فٹ پاتھ پر بیٹھ کر اپنے پیاروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی تگ و دو میں ہیں، لیکن کسی کو ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ اندر آگ اتنی شدت سے لگی ہوئی تھی کہ پوری بلڈنگ جو ہے وہ پگھل کر رہ گئی. کئی حصے اس کے منہدم ہو گئے اور اندر جو بچی ہے وہ محض راکھ بچی ہے. اور پھر کبھی کسی کی انگلی آ جاتی ہے، کبھی ہاتھ آ جاتا ہے، کبھی بازو آ جاتی ہے، کبھی ٹخنا مل جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جناب 21 لوگ یہ جو اس واقعے کے اندر وہ جان بحق ہوئے ہیں. لیکن جسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو والیوم ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جتنا ابھی بتایا جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعتاً نیگلیجنس ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. پنجاب جہاں پر خود جناب خواجہ آصف صاحب کی جماعت کی حکومت ہے، وہاں پر تو بلدیاتی انتخابات ابھی تک ہو نہیں پائے، اور جو قانون میں تبدیلی کی تھی اس کے بعد پھر انتخابات کرانے کا اعلان کیا گیا، پھر نئی تبدیلیاں کر دی گئیں، پھر اس پر آرڈیننس آ گیا، پتہ نہیں کیا نہیں وہاں پر کھچڑی پکی ہے. پنجاب کے اندر تو ابھی تک وہ نہیں ہو سکا. اس کے تناظر میں خواجہ آصف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگلی جو بھی ترمیم آئے گی یعنی 28ویں ترمیم، اس میں ان تمام ایشوز کو ایڈریس کیا جانا چاہیے. ان کا یہ ماننا ہے کہ ایک متفقہ تعلیمی نظام ہونا چاہیے جو کہ چاروں صوبوں پر یکساں نافذ ہو، ہر صوبہ اپنی اپنی مرضی کے مطابق تعلیمی نصاب نہ تیار کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یکساں ہیلتھ پالیسی ہونی چاہیے جو کہ وفاق کے زیر انتظام ہو اور چاروں صوبوں اس پالیسی پر عمل درآمد کریں. اسی طریقے سے لوکل باڈیز کا نظام ہے اس کو بھی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہونی چاہیے اور یکساں بلدیاتی نظام چاروں صوبوں میں نافذ ہونا چاہیے. یہ بات ان کی درست ہے، کافی حد تک درست ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر حقیقی معنوں میں بلدیاتی نظام نے کام کیا ہے تو وہ جنرل پرویز مشرف کے دور کے اندر جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا نظام تھا وہ جو ہے وہ پائیدار بھی تھا، اور اس کے ذریعے جو ڈیلیوری تھی وہ بھی کی گئی اور اختیارات واقعتاً نچلی سطح پر تقسیم کیے گئے. اور اس وقت کئی معروف ایم این ایز نے اپنے خواجہ یہ جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے بھی اپنی ایم این اے کی سیٹ چھوڑ کر ضلع ناظم کا الیکشن لڑا تھا. اور اس طرح بہت سے فریال طالپور صاحبہ پیپلز پارٹی کی ایم این اے اور جناب آصف علی زرداری صاحب کی ہمشیرہ، انہوں نے نواب شاہ کے ضلعی ناظم کا الیکشن لڑا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر اختیارات تھے عوامی نمائندوں نے وہاں پر اپنی توجہ کو مرکوز کیا تھا. تو بنیادی طور پر اگر یکساں لوکل باڈیز نظام ہوگا تو اس کی بنیاد پر یونین کونسل کے لیول کے اوپر جو پرفارمنس ہے وہ شروع ہوگی، کیونکہ ہر گلی محلے کے جو مسائل ہیں وہ ان کا کونسلر حل کرے گا اور پھر وہ لوگوں کی دسترس میں بھی ہوتا ہے. لہٰذا یہ ایک اچھی تجویز ہے، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کے اندر کسی طرح کے کوما اور فل سٹاپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. البتہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر چند ایسے لیڈرز ہیں جو کہ اس بات پر متفق ہیں کہ 18ویں ترمیم کے اندر بھی کسی طرح کا رد و بدل کیا جا سکتا ہے. قمر زمان قاہرہ صاحب اس کی مثالیں بھی ریسنٹلی انہوں نے اپنے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر اس بات کی اہمیت پر زور دیا ہے کہ جناب 18ویں ترمیم کے اندر بھی وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں غلطیاں نہ ہو سکیں، اس کے اندر بھی تبدیلی ممکن ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک یونیفارمڈ لوکل باڈی سسٹم کی ضرورت پر بھی زور دیا، اس کی افادیت پر بھی زور دیا، اور انہوں نے نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کے لیے جو تجاویز ہیں اس کے اوپر غور کرنے کا کہا کہ جناب یہ اس وقت ایک ناگزیر ضرورت ہے. یہ محض نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر 3 صوبے بن جائیں اور سندھ کے اندر ہم کراچی کو بھی صوبہ بنانے کے لیے تیار نہ ہوں. ان کا کہنا تھا کہ جو ہماری وفاقی جماعتیں ہیں، جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں، انہیں اپنے درینہ جو موقف ہیں اس سے آگے بڑھ کر چیزوں پر جو ہے وہ نئے سرے سے نئے انداز سے غور و فکر کرنا ہوگا. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن مجھے یقین ہے کہ قمر زمان قاہرہ صاحب کی اس بات کو پاکستان پیپلز پارٹی نہ قبول کرے گی اور نہ ہی اس طرح کے جو موقف ہے اس کی پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے اس کو اپریشیٹ کرے گی. کیونکہ اس وقت اگر آپ غور کریں تو پاکستان پیپلز
پیپلز پارٹی کی جو تمام کی تمام مرکزی ہیرارکی ہے وہ سندھ کے اوپر مبنی ہے، چونکہ انہوں نے سندھ کو اپنے لیے ایک سیکیور کانسٹیٹوئنسی کے طور پر رکھا ہوا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سندھ کے اندر جو ان کی ڈومیننس ہے وہ کسی طرح متاثر نہ ہو اور وہاں پر ان کو مکمل طور پر کھلی چھٹی ملے، وہ جس طرح کے چاہیں اقدامات کرتے رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کے تحت جو تمام تر اختیارات تھے وہ صوبوں کو منتقل کیے اور پھر صوبوں کو مالیاتی طور پر مکمل طور پر خود مختار کر دیا کہ جناب صوبائی حکومت سے کوئی نہیں پوچھ سکے گا کہ آپ نے فلاں فنڈ فلاں جگہ پر کیوں خرچ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے پیمانے پر فنڈز کی جو خرد برد ہے اس کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ لیکن چونکہ کوئی اب میکنزم نہیں ہے، یہ جو 26ویں ترمیم ہے اس کے تحت تو نیب کو بھی مکمل طور پر ٹوتھ لیس کر دیا گیا ہے۔ نیب کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جناب اگر کوئی کرپشن 1 ارب روپے کی ہوگی تبھی نیب دیکھے گا، 99 کروڑ 99 لاکھ 99,999 روپے کی کرپشن بھی نیب نہیں دیکھ سکے گا۔ تو ایسی صورتحال میں احتساب کا تو امکان ٹوٹلی ختم ہو کے رہ جاتا ہے۔ لہٰذا خواجہ آصف صاحب نے بات اگرچہ درست کی ہے، لیکن ان کے اس تمام موقف سے جو براہ راست متاثر ہوگی وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ سے کہا کہ خواجہ صاحب نے تے پائن پیپلز پارٹی دے چھابے چھچ مارتا ہے، اور چونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے چھابے میں جو ہے وہ ہاتھ مار دیا ہے، لہٰذا اب ان کو پیپلز پارٹی کی طرف سے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے جب بلدیاتی نظام اور 28ویں ترمیم کے حوالے سے ذکر کیا ہے تو ان کے عقب میں موجود جو متحدہ قومی موومنٹ کے MNAs تھے انہوں نے بھرپور انداز میں جناب جو ہے خواجہ آصف صاحب ان کی مدح سرائی کی ہے، ان کی تعریف کی ہے، کیونکہ یہ ان کے موقف سے بالکل الائنڈ موقف ہے جو کہ خواجہ آصف صاحب نے پیش کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ کیسے آگے بڑھے گی، اور کیا 18ویں ترمیم کے ذریعے یہ جو NFC وارڈ ہے، 18ویں ترمیم ہے، لوکل باڈی سسٹم ہے، اور یہ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں، ان کے قیام کے لیے اتفاق رائے ممکن ہو سکے گا؟ کیونکہ مجھے پیپلز پارٹی تو اس معاملے پر کسی طرح کی لچک دکھاتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، اور پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر محمود خان اچک زئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا ہے، تو ممکنہ طور پر یہ جو تجویز ہے 18ویں ترمیم میں جو ہے وہ اس پر نظر ثانی کرنا، نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانا، متفقہ لوکل باڈیز بنانا، تو شاید اس میں پاکستان تحریک انصاف حکومت کے ساتھ جو ہے وہ الائنڈ ہو کر یہ 2/3 میجورٹی کے تحت آئین میں ترمیم کر لے، اور اس چکر کے اندر جو ونڈر بوائے ہے وہ شاید باہر آ جائے۔ یہی اس طرح مجھے صورتحال جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ حتمی طور پر کیا ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔